بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم حضرات، سامعین کرام، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنا کر تمام مخلوقات میں اشرفیت اور افضلیت کا شرف بخشا اور ہمیں مسلمان بنا کر سید المرسلین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین، پہلے پارٹ میں نے تخلیق انسانی کے مقصد کے سلسلے میں گفتگو کی تھی۔ اب پارٹ 2 میں دنیا کے سب سے پہلے انسان، تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کریں گے۔ سامعین، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے جنات کو پیدا کیا، اور جنات کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو بنایا۔ فرشتہ اللہ تعالی کی ایک ایسی مخلوق ہے جو نور سے پیدا کی ہوئی ہے، معصوم ہے، گناہ کرنے کی صلاحیت اور طاقت اس میں نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالی کی اطاعت و بندگی اور اللہ پاک کی بڑائی و کبریائی بیان کرنے اور عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ جنات اللہ تعالی کی آگ سے بنی ہوئی ایک مخلوق ہے جس میں خیر و شر اور بھلائی و برائی دونوں کا مادہ پایا جاتا ہے۔ البتہ شر اور برائی کا عنصر غالب ہے اور زیادہ ہے، تو اللہ تعالی نے چاہا کہ ہماری ایک ایسی مخلوق ہو جس میں عبادت و بندگی کی بھی صلاحیت ہو اور نافرمانی کرنے کی بھی سکت ہو، تاکہ اس مخلوق سے جب بھی کوئی نافرمانی سرزد ہو جائے تو اللہ کے حضور روئے، گر گرائے، توبہ و استغفار کرے، اور وہ مخلوق دنیا میں آ کر ایسی حکومت بنائے جس میں ایک انسان اللہ کا نائب، خلیفہ اور وکیل بن کر خدائی قانون نافذ کرے، لوگوں کو خدا کی مرضیات کے مطابق چلائے اور لوگوں کو برائی سے روکے۔ تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب و خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو میری مرضیات کو زمین پر نافذ کرے گا، اور وہ خلیفہ زمین کا مالک بھی ہوگا، اس میں میرے حکم کے مطابق حکومت قائم کرے گا۔ اس خبر کو سن کر فرشتے حیرانی ظاہر کرنے لگے۔ حیرانی کی وجہ غالباً یہ تھی کہ زمین پر خلافت کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ مخلوق تو ہم بھی ہیں، کسی دوسری مخلوق کی پیدائش کیا ہماری نااہلی اور عبادت میں کمی اور کوتاہی کی وجہ سے تو نہیں؟ ایسی نئی مخلوق سے اگر تیری تسبیح و تقدیس، عبادت و بندگی، اطاعت شعاری اور فرما برداری مقصود ہے تو یہ منصب اور یہ کام ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ہر لمحہ تیری تسبیح و تقدیس بجا لاتے ہیں اور بے چوں چرا تیرا حکم مانتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خدایا آپ زمین پر ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی؟ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے سب سے پہلے فرشتوں کو یہ ادب سکھایا کہ مخلوق کو اور فرشتوں کو خالق اور اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ جب تک حقیقت سامنے نہ آ جائے اس وقت تک زبان بند رہنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا حاکمانہ جواب اس طرح دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
سامعین، میں نہایت ہی اختصار سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے کھنکھناتی، سانی ہوئی اور بودار مٹی سے پیدا کیا، جس کا قرآن نے اس طرح تذکرہ کیا ہے: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 الفاظ اور 3 ورڈ استعمال کیے ہیں، پہلا صلصال، دوسرا حمأ اور تیسرا مسنون۔ صلصال کہتے ہیں سوکھے گارے اور بجنے والی مٹی کو، یعنی جس پر ہاتھ مارے جائے تو کھن کھن کی آواز نکلے، جیسے مٹی کے برتن پر انگلیاں مارنے سے کھن کھن کی آواز نکلتی ہے۔ اور حمئن کہتے ہیں ایسی مٹی کو جس میں پانی ملا کر گوندا گیا ہو، یعنی سیاہ کیچڑ۔ اور مسنون کہتے ہیں ایسی سنی ہوئی اور گوندی ہوئی مٹی کو جس میں بو اور مہک پیدا ہو گئی ہو۔ سامعین توجہ فرمائے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے مٹی اور گارے کو خوب ملایا گیا کہ اس میں بو اور مہک پیدا ہو گئی، پھر وہ مٹی خشک ہو گئی، سوکھنے اور خشک ہونے کی وجہ سے کھن کھن بولنے لگی، جیسے مٹی کے برتن پر انگلیاں مارنے سے کھن کھن کی آواز نکلتی ہے۔ پھر اس خشک گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا۔ سامعین، ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش کی حقیقت جس طرح قرآن کریم نے بیان کی ہے، انسانی تاریخ، انسانی اتہاس اور انسانی ہسٹری کا یہ وہ نادر باب ہے، اس کے معلوم ہونے کا قرآن کریم کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو تفصیلی کیفیت کے ساتھ سمجھنا انسانی عقل اور انسانی مائنڈ سے باہر ہے، انسانی مائنڈ کے بس کی بات نہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اس طرح نہیں ہوئی جس طرح عام انسان ماں باپ کے اختلاط اور ملنے جلنے سے ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا حال ذکر کرتے ہوئے صاف اور واضح طور پر فرمایا: خلقت بیدی، میں نے آدم کو اپنی خاص قدرت سے پیدا کیا۔ اس لیے ہم انسانی پیدائش کے بارے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہی ہمارا اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ان کی پیدائش ایسے ہی ہوئی جس طرح قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ یہی ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے۔ اس کے برخلاف کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا، تو ان کی بات بے بنیاد ہے، بے دلیل ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر قرآن کریم کے بیان کرنے کے باوجود تم کہتے ہو کہ انسان پہلے بندر تھا، تو پھر تمہارا سلسلہ نسب بندروں سے ملتا ہے اور ہمارا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سامعین، اب اگلے پارٹ میں حضرت آدم اور حضرت حوا کے جنت سے نکالے جانے اور حضرت آدم کو فرشتوں کے سجدہ کرنے اور ابلیس مردود کے سجدہ سے انکار کرنے پر روشنی ڈالی جائے گی۔ آپ سبھی حضرات اگلے پارٹ کا انتظار کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔